بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 9th کلاس. آئی ہوپ یو آل آر ویل. بیٹا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری یہ 2 احادیث رہتی ہیں. آج ہم کریں گے حدیث نمبر 9 اور حدیث نمبر 10. حدیث نمبر 9 یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس نے نصرہ مدد کی قومہ اپنی قوم کی علا پر غیر الحق کسی ناجائز معاملے میں فہوا پس وہ کلبعیری اس کی مثال ایسی ہے الذی جس نے رضا گرہ ہو فہوا وہ ینزع اس میں جا گرے بذنبہ اس کی دم پکڑ کر. یعنی جس شخص نے کسی ناجائز معاملے میں اپنی قوم کی مدد کی تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی اونٹ کنویں میں گر رہا ہو اور وہ اس کی دم پکڑ کر لٹک جائے تو خود بھی اس میں جا گرے. ٹھیک ہے. یعنی کہ کوئی بھی شخص اگر کسی دوسرے کی ناجائز معاملے میں مدد کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اگزامپل یہ دی ہے کہ اونٹ کنویں میں گر رہا ہے اور اس کی دم اگر پکڑی جائے تو وہ اس کے وزن کی وجہ سے وہ آدمی جس نے اس کو پکڑا ہوگا وہ بھی کنویں میں جا گرے گا. سب سے پہلے اس کی جو ہیڈنگ ہے وہ ہیڈنگ نمبر 1 ہے اسلامی اخوت کی بربادی. اس حدیث میں اسلامی اخوت کی بربادی اور اسلامی معاشرے کی تباہی کا ایک بڑا سبب بیان کیا گیا ہے. یعنی جو شخص کسی جھوٹے اور ناحق معاملے میں اپنی قوم قبیلے کا ساتھ دیتا ہے تو وہ اپنی قوم کے ساتھ اپنے آپ کو بھی تباہ و برباد کرتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھلائی اور نیکی کے کاموں میں قوم اور نسل یا زبان اور علاقے کی تفریق کے بغیر ہمیشہ سچ اور حق کا ساتھ دیں اور کبھی بھی ناجائز کام میں کسی کا ساتھ نہ دیں چاہے وہ اپنا کنبہ اور قبیلہ ہی کیوں نہ ہو. اب اس کی ہیڈنگ نمبر جو 2 ہے وہ یہاں پر ہے کہ اس چیز کو کہتے ہیں اپنے قوم کی کسی ناجائز مدد کو عصبیت کہتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ عصبیت کا مفہوم کیا ہے. اپنی قوم قبیلے اور خاندان کی ناجائز معاملے میں مدد کرنا عصبیت کہلاتا ہے. یہ ہیڈنگ نمبر 2 ہے آپ کی. 3 ہے عصبیت کی مذمت. ارشاد نبوی ہے وہ شخص ہم میں سے نہیں جو عصبیت کو عام کرے. ٹھیک ہے. یعنی جو اپنی قوم قبیلے کی ناجائز معاملے میں مدد کرے تو وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے. اور شخص بھی ہم میں سے نہیں جو عصبیت کی بنا پر جنگ لڑے. اور وہ شخص بھی ہم میں سے نہیں جو عصبیت کی حالت میں مر جائے. اس کے بعد ہے تعاون کا معیار ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے نیکی اور پرہیزگار کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو نہ کہ ناجائز کاموں میں. مدد کیا کرو گناہ اور ظلم کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. بیٹا یہ تو تھی حدیث نمبر 9. اب ہم دیکھتے ہیں حدیث نمبر 10. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا بے شک یقیناً اکملو کامل ترین ہے المؤمنین مومنوں میں سے ایماناً ایمان والا ایمان کے لحاظ سے احسنہم ان میں سے سب سے اچھا خلقاً اخلاق. یقیناً مومنوں میں سے کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو ان میں اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھا ہے. اس کی تشریح یہ ہے کہ انسانی شخصیت کی اصل تصویر ایک آئینہ بھی اتنی صاف پیش نہیں کرتا جتنا کہ اس کا اخلاق پیش کرتا ہے. تو جب ایک دوسرے سے معاملات میں کے دوران حسن خلق سے پیش آتا ہے تو اس کی شخصیت کا ظاہر اور باطن مکمل طور پر واضح ہو جاتا ہے. اب یہاں پر بیٹا سب سے پہلے ہیڈنگ جو نمبر 1 آئے گی وہ ہے اخلاق کی تعریف آئے گی. اخلاق خلق کی جمع ہے. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے جو یہاں پر لیڈ پینسل سے میں نے مینشن کیا ہوا ہے. اخلاق خلق کی جمع ہے. انسان کے زندگی گزارنے کے انداز یا رویے کو اخلاق کہتے ہیں. اچھے اخلاق کو اخلاق حسنہ اور برے اخلاق کو اخلاق قبیحہ یا رذائل اخلاق کہا جاتا ہے. اس کے بعد پوائنٹ نمبر 2 ہے انسانی شخصیت کی تصویر. یعنی انسانی شخصیت کی اصل تصویر ایک آئینہ بھی اتنی پیش نہیں کرتا جتنا کہ اس کا اخلاق پیش کرتا ہے. اس کے بعد ہے حسن اخلاق کی برکت. ہیڈنگ نمبر 3 حسن اخلاق ایک ایسا عمل ہے جس سے آپس کی نفرتوں کو صرف محبتوں میں بدلا جا سکتا ہے بلکہ دشمنوں کے دل میں بھی گھر کیا جا سکتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت حق کے دوران عام طور پر تمام عمر مکی زندگی میں خاص طور پر صرف حسن خلق ہی کے ہتھیار سے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں صرف حسن خلق کے ذریعے اپنے بڑے سے بڑے دشمن کو زیر کیا. ویسے تو حسن
حسن خلق کو نہ صرف مسلمانوں بلکہ تمام انسانوں کو اپنانا چاہیے، مگر مسلمانوں کے لیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن خلق کو ایمان کی تکمیل کا پیمانہ قرار دے دیا ہے۔ اس کے بعد ہے حسن اخلاق جو ہے وہ ایک طرز عمل ہے، یعنی کوڈ آف کنڈکٹ ہے۔ حسن اخلاق دراصل روزمرہ زندگی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس اور مخلوق خدا کے ساتھ ایک مسلمان کے طرز عمل اور رویے کا نام ہے۔ اگر یہ طرز عمل اور رویہ اچھا ہے اور شریعت کے اصولوں کے مطابق ہے تو اسے حسن اخلاق کہا جا سکتا ہے، اور اگر یہ طرز عمل اور رویہ اچھا نہیں تو اس کو ہم برا اخلاق کہیں گے۔ بیٹا اس کو آپ یاد کر لیجئے گا، اچھے سے ہیڈنگس کو بھی مینشن کر کے اسکیچ بنا لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔